ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو من ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان محترم، میرے معزز سامعین، اربعین سید الشہداء کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، چونکہ مناسبت وہی مناسبت چل رہی ہے۔ دو فہرست تیار ہے، ابھی میں آ رہا تھا، ماشاءاللہ میلے نظر آئے، دو فہرست تیار ہے۔ اب چاہیں تو آپ اپنے عمل سے حسینی والی فہرست میں شامل ہو جائیے، اور چاہیں تو اپنے عمل سے یزیدی والی فہرست میں شامل ہو جائیے، اختیار ہے۔ میلہ کریے یا پھر غم امام حسین علیہ السلام، کہ بے شک توفیق اللہ کی جانب سے ہے، وہی توفیق دینے والا ہے کہ جس کو وہ ہدایت دے دے پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہی میں رکھے پھر کوئی اسے ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ توفیق من اللہ ہے، روایتوں میں بھی آیا ہے اللہ کی جانب سے ساری توفیق ہے، بندہ بس مقدمات کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ روایتوں کا فقرہ ہے، مقدمہ عمل انسان کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ عمل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مقدمے کو کوئی انجام دے گا نتیجہ اسے ضرور نظر آئے گا۔ جناب حر نے ہدایت نہ لی تھی، مقدمے کو انجام دیا تھا۔ کیا؟ نماز جماعت میں شرکت کیا، امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی، حر اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا، تو علی القاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب حر ایک الگ نماز جماعت کراتے، بھئی وہ یزیدی لشکر میں تھے، امام حسین کی نماز الگ ہوتی۔ امام نے جب یہ فقرہ کہا ہے، حر جا تو اپنی نماز ادا کر، ہم اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اس
اس میں بھی ظرافت ہے. ہاں تو اپنی نماز ادا کر، ہم اپنی نماز. یہ امام اپنی نماز کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ جا تو بھی نماز پڑھ لے، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن امام یہ جملہ نہیں کہہ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں جا تو اپنی نماز پڑھ، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا طریقہ نماز حر کچھ اور تھا اس وقت تک، اور طریقہ نماز حسین کچھ اور تھا. اور وضاحت کے ساتھ بعض علماء نے لکھا کہ کربلا میں جن لوگوں نے حسین کے خلاف تلوار اٹھائی تھی انہوں نے ہاتھ کھول کر نماز نہیں پڑھی ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے. اس کا مطلب یہ تھا حسین کہنا چاہتے تھے جا تو اپنی نماز پڑھ، میں اپنے نانا کی نماز پڑھتا ہوں. صلوات پر محمد. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، باز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. فہرست دو تیار ہے. جو اپنے عمل سے چاہے حسینی میں شامل ہو جائے. عرض کیا میں ابھی آ رہا تھا دیکھ رہا تھا، جو چاہے اختیار ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے تو شکران نعمت کر کے آپ شاکروں میں ہو جائیے، چاہے تو کفران نعمت کر کے کافروں میں ہو جائیے. یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، دو راستے کی رہنمائی کر دی. ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. ہم اگر چاہیں کہ کوئی ہدایت پا جائے یہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہ لے. مقدمہ ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہے. بس ہدایت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سوال ہوا امام سے کہ ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہے. امام نے فرمایا ہدایت انسان کے اختیار سے خارج ہے، بلکہ صنع اللہ کا لفظ کہا ہے. ہدایت صنع اللہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. پھر ہمارا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ ہمارا اور آپ کا وظیفہ یہ ہے اپنے آپ کو اس راستے میں لے آئے. راستہ طے اللہ کرائے گا. پہلے بندہ راستے کی طرف آ جائے. اب اگر بندہ خود راستے کی طرف آنے کی ہی زحمت نہ کرے تو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دے گا. صلوات بر اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا پروردگار عالم جناب نوح کے حوالے سے یہ آیت ہے. جناب نوح اپنی قوم سے دیکھیے جب مرحلہ تبلیغ آیا جناب نوح نے تبلیغ شروع کی. تاریخ بتاتی ہر آیت قرآن کی یہ ہے کہ 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کی ہے اپنی قوم کے درمیان. نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے لوگ دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے. ہدایت جناب نوح کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. 80 لوگ مسلمان اور ایماندار ہوئے ہیں. ہدایت جناب نوح کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جناب نوح کے ہاتھ میں صرف راستہ بتانا ہے. اب بندہ اپنے آپ کو اس راستے پر لے آئے اللہ ہدایت دے گا. جناب نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے. آیت ہے قرآن کی اللہ 50 کہہ کر نکال دیا، وگرنہ 1000 سال ہو جاتا. 50 سال نکال دیے. 950 سال تبلیغی زندگی ہے جناب نوح کی. عمر کیا تھی؟ عمر اس سے کہیں زیادہ تھی. بعض نے 3000 سال بھی لکھا ہے، 2500 سال بھی لکھا ہے جناب نوح کی عمر. جناب نوح 950 سال تبلیغ کرتے رہے. نتیجہ کیا ہوا اس تبلیغ کا؟ بھائی نہ زبان وہ زبان ہے ہماری اور آپ کی جو جناب نوح کی تھی، نہ اخلاص وہ اخلاص ہے جو جناب نوح کا تھا، نہ عمر ہمیں اتنی ملی ہے. یہ جناب نوح سے کہا گیا کہ آئے گا ایک زمانہ کہ جب عمریں
60 سال ہوں گی. روایت بھی ہے جو میانگین کیا گیا ہے 60 سال ابھی عمر ہے اس امت کی. رسول اللہ نے فرمایا کہا 60 سال ہے جو عمریں ہو جائیں گی. جناب نوح کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی فرمایا کہ اگر اللہ مجھے ایسی عمر دیتا تو ایک سجدے میں گزار دیتا. جناب نوح اب اس سے اندازہ لگائیے کتنی عمر رہی ہوگی ان کی. 60 سال ایک سجدے میں. جناب نوح کو 950 سال کا وقت درکار تبلیغ کا. جناب نوح نے تبلیغ کی لیکن نتیجہ 80 لوگوں کا ایمان کی طرف آ جانا ایک بہت بڑی بات ہے. 950 سال کوئی زحمت کرے اور 80 لوگ آئیں. اب اس میں بھی بعض تاریخ میں آیا ہے اس 80 میں سے بھی 2-4 نکل گئے. جناب نوح 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں. نتیجہ ہم لے لیتے ہیں 80 نکلے ہوئے کو بھی مان لیتے ہیں, گن لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. 80 لوگوں کا با ایمان ہونا یہ جناب نوح کی زحمت. اب آئیے تاریخی ایک اور واقعہ. یہودی کے گھر شادی ہے. پیغام آیا نبی کی بیٹی کے پاس. کہا بیٹی کی شادی ہے, وہ چاہتی ہے کہ آپ کے قدم مبارک بھی اس شادی میں پڑ جائیں. شہزادی کونین کے پاس بلاوا آیا ہے شادی کا. شہزادی کونین نے کہا ہم جائیں گے. لباس آج کی شادیوں میں دلہن سے زیادہ جو جا رہے ہیں وہ سج کے جاتے ہیں. پیوند لگا ہوا لباس شہزادی کونین کا کہ جب جناب سلمان کو پتا چلا تو رونے لگے. کہا قیصر و کسرا بادشاہوں کی بیٹیوں کے محل ہوتے ہیں, لباس قیمتی ہوتے ہیں. نبی سے بڑا کون بادشاہ ہے, لیکن ان کی بیٹی جب نکل رہی ہے پیوند شدہ لباس کے ساتھ, جناب سلمان نے گریہ کیا. لیکن یہی پیوند ہے جو انسان کی بے ایمانی اور ایمان میں پیوند لگائے گا. جناب سیدہ نکلی, جب گئی جیسے ہی بیٹھی, ایک عام زندگی شہزادی کی الگ ہے, نورانی زندگی الگ ہے. شہزادی جب بیٹھی حالہ نور میں آ گئی. سب نے دیکھا بے ہوش ہو گئے, یعنی وہی کوہ طور کا منظر پھر سے نظر آیا. سب نے دیکھا بے ہوش ہو گئے. نورانی مجسمہ نور. اب جب افاقہ ہوا 80 لوگ مسلمان ہوئے. کتنے لوگ؟ 80 لوگ مسلمان ہوئے. تو اب مجھے اتنا کہنے کا تو حق دیجئے, جناب نوح کی 950 سال کی عمر ایک طرف, شہزادی کا ایک دعوت میں جانا ایک طرف. صلوات پر محمد. نعرہ حیدری, آواز بلند نعرہ صلوات. 950 سال 80 لوگ. ایک چھوٹا سا واقعہ 80 لوگ. کہاں مقایسہ کیا جائے گا انبیاء کا ان سے. اقبال نے یہی بات کہا تھا جب دیکھا کہ جناب مریم کو یہ مسلمان بہت آگے بڑھا رہے ہیں. جناب مریم کی شخصیت, تقدس اپنی جگہ پر محفوظ, پاک دامن عورت, اپنے زمانے میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. لیکن ان کا کیا تقابل شہزادی سے. کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب عیسیٰ کی نسبت سے مریم کو مقدس مان رہے ہو, ایک معصوم کی ماں. تو اب آؤ اس شخصیت کو بھی دیکھو.
मासूम की माँ, मासूम की बेटी, मासूम की बीवी। तो अगर ईसा एक निस्बत से इतने अजीज, मरियम एक निस्बत से इतनी अजीज, तो जनाबे ज़हरा 3 निस्बतों से इतनी अजीज। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की मलका ज़हरा है, ज़हरा के शौहर अली अली ज़हरा के शौहर अली अली कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली तेरी कब्र के अंदर अली अली दामाद पैगंबर अली अली ज़हरा के शौहर अली अली ज़हरा के शौहर अली अली हसनैन के बाबा अली अली हसनैन के बाबा अली अली काबे में विलादत अली अली मस्जिद में शहादत अली अली अब्बास का नारा अली अली ज़ैनब का लहजा अली अली हम सबका मौला अली अली नारा हैदरी या अली सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दुश्मन इसीलिए डरता है, कहता है ये खुद तो आ रहे हैं मजलिसों में, बच्चों को क्यों ला रहे हैं। तो अजीजों, ये आइंदा के मुस्तकबिल के हुसैनी है। जो काम आज आप कर रहे हैं इंशाअल्लाह आपसे बेहतर हमारे और आपके बच्चे करेंगे। सलावत पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आई सीसानी के पास बैठा था मैं, आगा ने ये कहा हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। हमने कहा बेहतर जानते हैं। कहा जिससे भी मिलना ये पैगाम जरूर देना कि मजलिसों में खुद तो जाएं ही, बच्चों को भी लेकर जाएं। ये बादरायत पैगाम है। ये वो लोग नहीं समझ सकते जिनकी ज़हने मुंजमिद है। बादरायत पैगाम क्यों? इसलिए कि आज का बच्चा जब मजलिसों में जाएगा तो वो दरसे हुसैनी लेकर उठेगा, फिर वो परचमदार हुसैनी होगा। जो काम आज के जवान कर रहे हैं या अपनी जवानी में वो काम करेगा। इसलिए मजलिसों में बच्चों को ले जाया जाए और आए। ये हमारे फुक़हा की दिरायत है। जो बात दूसरे लोग ना समझ पाए, एक रिसाला लिखा था, पम्फलेट था, किसी ने लिखा था कि बच्चों को ले जाना एक कबीह अमल है मजलिसों में। हाँ, ये जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन बच्चों को क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाया जा रहा है? मकसद क्या था लिखने वाले का? कि आज़ादारी को 40-50 साल में इसका पैक कर दिया जाए, इसको 40-50 साल तक, जब तक एक इंसान है खत्म, बच्चों को जुदा कर दिया जाए। ये भी खुश हो जाएंगे कि हमको जाने के लिए कह रहे हैं। बच्चों को ना ले जाया जाए, तकलीफ होगी, अजियत होगी। ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, रात में जगा रहे हैं उनको, ज़बरदस्ती उनसे मातम करवा रहे हैं। ये उसका कहना था। ज़ाहिर में जो रोशन फिक्र हैं थोड़ा बहुत, उनको बात अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ हमारे फुक़हा उठे। बाज़ का फतवा ये था, खुद नहीं जाना है मत जाओ, बच्चों को ले जाना और भेजना वाजिब है। देखिए, ये दिरायत हमारे फुक़हा समझ पाएंगे, हम और आप नहीं समझ पाएंगे। हम और आप सिर्फ बात करेंगे, वो अमल करके बताएंगे कि हुसैनियत कैसे बचेगी और यजीदियत कैसे नाबूद होगी। सलावत पर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फरज। माशाअल्लाह, ये पैगाम है। बहरहाल जिस आयत को मैंने आपके सामने पेश किया, जनाब नूह अपनी कौम से कहते हैं, जब उनकी कौम आई, आने के बाद कहा बहुत ज़हमत किया आपने, बहुत मेहनत किया आपने, हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा को आपने बाईमान बना दिया। बताइए क्या खिदमत करें आपकी? पैसा दें, कुछ चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, जो दुनियावी लोग होंगे वो दुनिया की लालच में ये सब करेंगे।
لیکن جو آخرتی لوگ ہوں گے اس کو دنیا کی لالچ نہیں ہوگی. آنے کے بعد کہا بتائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں. جناب نوح نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے. جناب نوح فاقہ کشی میں زندگی گزار رہے تھے. کہا تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اجر اللہ دے گا میرا. اس اجر کو میں نے اس کے حوالے کر دیا. جو تم دو گے وہ تمہاری طرح کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، لیکن جو اللہ دے گا تو جیسا وہ ہے ویسا ہی مضبوط اجر دے گا. تو اللہ جب اجر دے گا تو اللہ مضبوط اجر دے گا. تم جو اجر دو گے وہ کمزور ہوگا. مال دو گے کتنا دے سکتے ہو؟ ایک دن ختم، یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے. لیکن جو وہ اجر دے گا نہ وہ ختم ہونے والا ہے اور نہ ہم ختم ہونے والے ہیں. صلوات پر محمد صلی محمد وعلی محمد. بھئی اجر، اسی لیے تو ہم نے حسین سے ملا دیا خود کو. ہم ہیں فانی، ہم ہیں فنا ہونے والے. تو چالاکی اسی میں ہے، کسی ایسے سے مل جائیے جو بقا والا ہے، جو کبھی مٹ نہیں سکتا. حسینی بن جائیے، آپ کا بھی ذکر قیامت تک ہوگا. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. جناب نوح کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کیا خدمت کرنا ہے بتائیے، کیا دے دیں آپ کو؟ جناب نوح نے کہا ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ دے گا یہ اجر، نہیں چاہیے تم سے کوئی اجر. تم کیا اجر دو گے؟ تم صحیح سے مسلمان ہو جاؤ، یہی اجر ہو جائے گا میرا. تم کیا اجر دو گے؟ میرا اجر اللہ دے گا. انہوں نے آگے کیا کہا کہ جو بولیے دے دیں گے، لیکن ایک کام کرنا ہوگا. یہ جو غریب لوگوں کو آپ نے اپنے اطراف میں جمع کر رکھا ہے، ان کو بولیے چلے جائیں، ہم سرمایہ دار ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہ پیشکش ہے کس سے؟ شیخ الانبیاء سے. جناب نوح سب سے زیادہ عمر رکھنے والے ظاہراً جناب نوح تھے. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غریبوں کو چھوڑیے، امیروں کا ساتھ پکڑیے، آپ کا بھی فائدہ رہے گا، آپ کے گھر والوں کا بھی فائدہ رہے گا. جناب نوح نے کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، ان کو طرد نہیں کرنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انہم ملاقو من ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں. یہاں میں دور ہو جاؤں گا، وہاں کیا جواب دوں گا؟ سرمایہ داروں کی وجہ سے میں نے غریبوں کو چھوڑ دیا، ایماندار لوگوں کو چھوڑ دیا، میرے پاس اس کا جواب وہاں نہیں ہے. پھر فرمایا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں ہو. تم یہ سوچ رہے ہو کہ نوح ایک دنیاوی اجر کے پیچھے آ جائے گا اور ان کا ساتھ غریب غربا کا ساتھ چھوڑ دے گا. نہ، ایسا نہیں ہونے والا. تو یہی پیشکش قریش نے بھی کی تھی. آنے کے بعد کہا کہاں ہے ابو طالب کا لال؟ شاید جناب ابو طالب کے لیے یہی فخر سب سے بڑا ہے کہ نبی کو ان کا لال کہا جا رہا ہے. کہاں ہے ابو طالب کا لال؟ جناب ابو طالب نے کہا بات کیا ہے؟ حسین ترین لڑکی چاہیے، شادی کرا دیں گے ان کی. جتنا مال چاہیے دے دیں گے، گھر چاہیے دے دیں گے، باغات چاہیے دے دیں گے، جو چاہیے اچھی سواری دے دیں گے.
بھئی آج کی طرح مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو تو تھی نہیں. اس زمانے کا بی ایم ڈبلیو وہی گھوڑا ہوا کرتا تھا جو نسل کے اعتبار سے کچھ بی ایم ڈبلیو ہو جاتے تھے اور کچھ نینو ہو جاتی تھی. ایک صلوات پڑھے اسی لیے تو امیر المومنین کے پاس آتے ہیں حضرت سے آج کی لینگویج میں اس زمانے میں کہہ رہے ہیں یا علی گھوڑا آپ کا بہت دھیرے چلتا ہے, جنگجو آپ ہیں, گھوڑا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. یہ اور ہے جو گھوڑے کو شجاعت کا کمال مانتے ہیں, علی گھوڑے کو کمال نہیں مانتے بلکہ شجاعت صفت نفسانی انسان ہے. گھوڑا طے نہیں کرے گا کہ آپ کتنے شجاع ہیں, یہ آپ طے کریں گے کہ آپ کیا ہیں. بہرحال آنے کے بعد کہا یا علی کتنا بہتر ہوتا ایک بی ایم ڈبلیو لے لیتے, آج کی لینگویج اچھا گھوڑا سریع السیر. امام نے فرمایا 2 وقت گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اچھے گھوڑے کی دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے اور جنگ سے بھاگنے کے لیے. علی نے اپنی زندگی میں بھاگتے ہوئے کو دوڑایا نہیں ہے اور جنگ سے کبھی بھاگا نہیں ہے. صلوات محمد نعرہ حیدری, سلامتی امام زمانہ بلند تر صلوات. نبی کریم کے پاس آتے ہیں جناب ابو طالب دروازے پر. اب اگر کہا جائے کہ اگر علی شہر علم کا دروازہ ہے تو علی سے پہلے جناب ابو طالب ہیں. کیوں؟ نبی سے ملنا ہے, پہلے ان سے ملنا ہوگا. آئے کہہ دیجئے کہ ہم یہ دینے کے لیے تیار ہیں. دنیا وہی 2 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپیہ جو چلتا آ رہا ہے وہ فرضی تھا, یہاں حقیقی ہے. فرضی میں ایمان چھوڑا ہے, حقیقی میں کیا ہوتا؟ صلوات پڑھے آئے جو چاہیے بس ڈیمانڈ کر دیں, ہم تو یہ دینے کے لیے تیار ہے. جناب ابو طالب نے کہا میرے جواب سے نہیں ماننے والے یہ دو. کہا میں خود ان کو بلا دیتا ہوں, ڈائریکٹ بات کر لیجئے. کہا ہاں ٹھیک ہے. جناب ابو طالب جاتے ہیں اور نبی کریم کو بلاتے ہیں. نبی کریم آئے. اب جو ہی جناب حمزہ کو خبر ہوئی کہ کفار قریش ابھی تک جناب حمزہ بھی نبی پر ظاہری طور پر ایمان نہیں لائے تھے. جناب حمزہ اور رسول اللہ کی عمر تقریباً ایک تھی, اس لیے دوستی والا رابطہ بھی تھا جناب حمزہ اور نبی کریم میں. اب آئے, آنے کے بعد جناب حمزہ ایک طرف کھڑے ہو گئے. کفار قریش نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, تبلیغ چھوڑ دیجئے, جو چاہیے مل جائے گا. نبی نے فرمایا کیا دے رہے ہو؟ مشکوک, کیا دے رہے ہو؟ اب اگر آدھی بات سننے والا ہوتا تو کہتا یہ نبی بھی سبھی کی طرح ہے. کہا کیا دو گے؟ گھوڑا, گھر, شادی کرا دیں گے, باغ دے دیں گے, جتنا مال چاہیے دے دیں گے, بس تبلیغ چھوڑ دیجئے. نبی نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہتھیلی میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہتھیلی میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی تبلیغ نہیں چھوڑنے والا. یعنی نبی نے کیا کہہ دیا؟ کہا یہ مال, یہ گھوڑا, یہ عورتیں, یہ گھر, یہ باغات,
یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، اگر تم ایسی چیز لا کے دے دو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے تب بھی تبلیغ دین نہیں چھوڑنے والا۔ جب یہ سنا مایوس ہو گئے، تلوار نکلنے لگی۔ جیسے ہی تلوار نکلی ان سے پہلے جناب حمزہ کی تلوار نکلی۔ کہا کون ہے جو آئے آگے؟ سوال یہ ہے کہ جناب ابو طالب ہر جگہ حمایت کرنے والے یہاں پر خاموش ہیں، بھائی پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا بھر کو، خاموش۔ جناب حمزہ کی تلوار نکل گئی۔ نبی کریم نے کہا اے حمزہ تلوار رکھ لیجئے، آپ ابھی کافر ہیں، میں آپ کی مدد نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ مسلمان نہ ہو جائیں۔ کس نے کہا؟ نبی کریم نے، یعنی نبی کریم ایک ظاہری کافر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اس کی مدد لینا پسند نہیں کرتے۔ جناب ابو طالب زندگی بھر حمایت رسول میں کھڑے رہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کافر کی مدد نہیں لے سکتا۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیشکش نبی کے پاس بھی ہوئی، جناب نوح کے پاس بھی ہوئی۔ جناب نوح نے کیا کہا کہ میرا اجر اللہ کے حوالے۔ پیشکش نبی کے پاس بھی ہوئی، یہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ میرا اجر اللہ کے حوالے۔ جناب ہود کے پاس بھی آئے تھے، ہود نے بھی یہی کہا میرا اجر اللہ دے گا، تم نہیں۔ نوح نے بھی یہی کہا، جناب صالح نے بھی یہی کہا، تمام انبیاء یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نبی کریم نے کیا کہا؟ اجر دینا چاہتے ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جناب آدم نے اجر نہیں بتایا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ جناب نوح نے نہیں، اللہ کے حوالے۔ ہود نے نہیں، اللہ کے حوالے۔ صالح نے نہیں، اللہ کے حوالے۔ آخری نبی بھی کر دیتے، کہا نہیں مجھے اجر چاہیے، اور وہ اجر دنیاوی دولت نہیں ہے بلکہ میرے اہل بیت سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے نبی کا مقروض نہ رہے تو اسے چاہیے کہ اجر رسالت کی ادائیگی کرے، اور ایک اجر رسالت کی ادائیگی مجلس حسین ہے۔ صلوات بر محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ مقروض دنیا سے نہ مرے، بہت بڑا گناہ ہے اگر مقروض مر جائے۔ ظاہری 2 پیسے کا قرض یہ اتنا بڑا گناہ، اجر رسالت مال سے مقایسہ ہی نہیں ہے۔ لہذا روایتوں میں بھی آیا مقروض دنیا سے نہ جائے۔ وہ بھی ایسا قرضہ جو ممکن ہے کسی کو پتہ بھی نہ ہو، ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان مجبور ہے، پیسہ لے لیا قرضہ، لیکن مینشن کرتا ہے، بتاتا ہے میں مقروض ہوں۔ یہ روایت میں آیا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں نے لیا ہے، ادا بھی کیا ہے، لیکن قرضہ ایسا ہو جو علم میں ہونا چاہیے سب کے، ادائیگی ہو اس کی، مقروض دنیا سے نہ جائے۔ اگر ظاہری چھوٹے سے مال میں اتنی اہمیت اسلام دیتا ہے، اب آئیے اہل بیت کا قرضہ، نبی کا قرضہ کوئی لے کر اگر چلا جائے، آخری وقت نبی کریم دنیا سے چلے گئے، ایک فرد کھڑا ہوا، کہا جس کا قرضہ نبی پر تھا آئے بتائے، علی ادا کر دے گا۔
سوال یہ ہے کہ نبی مقروض دنیا سے گئے، ایسا تھا؟ نہ، ایک شرط امامت کی جو بیان ہوئی ہے روایتوں میں وہ یہی ہے کہ جو خلیفہ ہوگا، جس کا خلیفہ بنا ہے، اس کا قرضے کا اعلان کرے گا کہ اگر کوئی مقروض ہے ان کا، آئے نشانی بتائے لے جائے۔ کسی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ سب کے ذہن میں تو یہ تھا نبی تو قرضہ بانٹتے تھے، وہ قرضہ کیوں لے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ بھئی اللہ کو قرضہ کون دے گا؟ یعنی عملی اعتبار سے نبی اور علی کا یہ معاملہ بتا رہا ہے اگر خلیفہ وقت کو پہچاننا ہے تو دیکھ لینا کون ہے جو نبی کے بعد دنیاوی مال لوٹنے میں لگ گیا، اور کون ہے جو نبی کے بعد اپنا مال لٹانے میں لگا ہے۔ صلوات پر محمد یہی ہے نا، قرض دینا ہے یعنی ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ ہاں مجھ سے لیا تھا، امیر المومنین کہہ چکے ہیں دینا تو ہوگا، دیں گے، لیکن ایسے افراد میں صرف ایک ہی کھڑے ہوئے، امیر المومنین ہے کوئی جو مقروض ہے آئے مجھ سے لے لے، مال کی بنسبت ڈرے نہیں۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے بہت نبی کے چاہنے والے تھے، 13ویں جلد میں ہے یہ ابن ابی الحدید کی جو شرح ہے اس کی 13ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے۔ اب بہت چاہنے والے، کیا کہتے ہیں، نبی کی کملی پہ مرنے والے، گنبد خضرا دیکھنے والے، نبی کی جوتیوں میں اپنا زندگی بسر کرنے والے بہت تھے، زبان سے کہنے والے، لیکن کہ ہوتا کیا تھا، آتے تھے، اب 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہم اگر غیاث صاحب کے کان میں کچھ کہیں تو ہو سکتا ہے 2 لوگ ایسے ہوں، یہاں 3 لوگ ایسے ہوں کہ ہمارے ہی بارے میں کچھ کہا گیا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ غیاث صاحب انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب میرے ہی بارے میں۔ اچھا اس زمانے میں بھی ایسے تھے، کچھ لوگ آتے تھے، کان کے پاس منہ ہوتا تھا لیکن آنکھیں ان کی طرف ہوتی تھی تاکہ شک میں ڈال دیں اس کو بھی، اس زمانے میں بھی تھے۔ آج ہی ایسے افراد نہیں ہے، اس زمانے میں تھے، بلکہ وہ بڑے بڑے تھے، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ کان میں آ کر مسئلہ پوچھتے، حکم شرعی کان میں بہت زیادہ جو انسان بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت پرسنل ہوں، اس کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ جا کر کان میں بات کرتا ہے، یعنی ہم دونوں میں اتنی گہرائی، اتنے پرسنل ہے کہ کسی اور کو کچھ بات نہ پتہ چلے، ہم دونوں میں یہ راز رہے۔ اللہ بھی مسلمانوں کی رگوں سے آشنا ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی، نجوا کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ کان میں آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک جتنا کرنا ہے کریں، لیکن ایک مسئلے کا کچھ درہم دینا ہوگا صدقے میں۔ جو بھی کان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے پہلے صدقہ دے پھر گفتگو کرے۔ سارے مسئلے ختم ہو گئے، سب عالم ہو گئے، سب عادل ہو گئے اور سب مجتہد ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔ بس ایک تھا جس نے یہ فخر کیا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر علی کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا ہے، وہ یہی آیت ہے۔ لوگ آیت نازل ہونے سے پہلے کان میں پوچھ رہے تھے،
علی نے آیت نازل ہونے کے بعد پہلے صدقہ دیا، پھر کان میں پوچھا، یعنی بتا دیا وہ اور ہے جو مال کے لیے نبی کو چھوڑ دے، ارے علی تو وہ ہے اپنا سب کچھ نبی پر قربان۔ صلوات پر محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کوئی نہیں آیا، اسلام میں بڑے بڑے غنی پڑے تھے، لیکن جہاں صدقہ دینے کی بات آئی سب فقیر ہو گئے، کسی کے پاس نہیں تھا مال۔ ایک مسئلہ تو پوچھ لیا ہوتا، دل کو سکون ہو جاتا کہ علی کے علاوہ کسی اور نے بھی مال خرچ کیا۔ نبی نے بلایا امیر المومنین کو، یا علی کیا آپ کے دل میں یہ نہیں آیا کہ مال دینا ہوگا؟ کہا آیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ مجھے دگنا ثواب دے گا، صدقے کا بھی مسئلے کا بھی یہ فکر ہونی چاہیے۔ اب نبی کریم کی طرف آیا، دو گوسفند بعض نے کہا ہے، بعض نے کہا ہے اونٹ، دو گوسفند آیا، ایک روایت۔ گوسفند جب آیا نبی نے کہا جو 2 رکعت خالص نماز پڑھے گا میں ایک گوسفند اسے دے دوں گا۔ اب اصحاب 2 رکعت خالص نماز پڑھنے کے محتاج ہے، اصحاب کوئی نہیں اٹھا۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھا اور ختم ہوئی نماز۔ نبی کریم نے فرمایا یا علی آپ تشہد کی حالت میں تھے تو دنیا کی فکر کچھ آئی تھی آپ کے ذہن میں؟ فرمایا ہاں آئی۔ کہا کیا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو زیادہ صحت مند ہے اس کو لوں یا جو تھوڑا دبلا ہے یہ گوسفند اس کو لوں، کہ اگر صحت مند کو لوں تو کچھ زیادہ کو کھلا سکتا ہوں، کمزور کو لوں کم کھا پائیں گے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا جو تھوڑا موٹا تازہ ہے اس کو لوں، یہ میری فکر آئی تھی۔ جبرائیل نازل ہوئے، کہا اللہ کہہ رہا ہے اے نبی علی نے دنیا کی فکر نہیں کی ہے، اس دنیا میں بھی ان کی آخرت کی نبی نے فرمایا علی جب آپ کا خلوص یہ ہے تو ایک نہیں دونوں گوسفند آپ لے جائیے۔ کہاں گئی صحابیت جو 2 رکعت خالص نماز پڑھنے کی محتاج ہے؟ وہ ہمیں اور آپ کو بتائے گی کہ صحیح راستہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو وہی بتائے گا جس نے خلوص کے ساتھ خود نماز پڑھی ہو۔ 2 رکعت نماز روایت میں اسی لیے آیا ہے روز قیامت اللہ بندے سے کہے گا کہ 2 رکعت قبول شدہ نماز پیش کر دو جنت میں چلے جاؤ، نہیں پیش کر پائے گا۔ ہماری اور آپ کی حالت پہ افسوس ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ 2 رکعت کے نہیں ہیں ہم لوگ، اللہ کہے گا 2 رکعت قبول شدہ نماز، ہر روز 2 رکعت نہیں، پوری عمر میں 2 رکعت، ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑ دیجئے، صبح کی ایک نماز 2 رکعت قبول شدہ اللہ کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ تاریخ اور روایت میں ہے کہ کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ 2 رکعت کی بات ہے، کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ جہاں انسان کا عمل یہ ہے، ہزاروں خرافات میں لگا ہوا ہے،
اسی کو صحیح کرے، کم سے کم خود کے جنت کی تو ضمانت ہو جائے، پھر دوسرے عمل میں لگے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ جناب نوح نے فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، جناب نوح نے اجرت نہیں مانگی، لیکن نبی کریم نے کہا مجھے اجر چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو زحمت جناب نوح 950 سال نہ اٹھا پائے، نبی کریم نے وہ اپنی اس 23 سالہ تبلیغ میں اٹھائی وہ زحمت۔ عقل کل، دیکھیے اس بات کو میں نے کئی جگہ عرض کیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نبی کا بڑا معجزہ تھا نا، یہ کچھ بات ہی نہیں ہے نبی سے۔ قلب صادق صاحب مرحوم کہا کرتے تھے علی کا بولنا کمال نہیں ہے، ان کا خاموش رہنا کمال ہے۔ بھائی بولیں گے تو ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ یہ بولے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے 25 سال خاموش رہ جائے، یہ علی کا کمال ہے۔ بولنا تو ان کے ورثے میں ہے، ان کے خون میں ہے، رگ رگ میں شامل ہے، خطیب ہیں یہ، ان کا کمال بولنا نہیں ہے، ان کا کمال خاموش رہنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کمال بولنا ہے۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بہت بڑا معجزہ، اس نے کہا یہ بڑا معجزہ ہے نا، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اہل بیت کے لیے، بڑا معجزہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو معجزہ ہی نبی کی بنسبت نہیں مانا ہے، کہا یہ نبی کی بنسبت معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں نا، سورج پلٹ آئے، بہت بڑا معجزہ نہیں ہے یہ۔ درخت چل کر آ جائے، بہت بڑا معجزہ نہیں ہے یہ۔ سنگریزے ہاتھوں پر شہادتین کہنے لگے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ نہیں ہے۔ حیوانات، درندے، چرند، پرند، آسمان، زمین، یہ سب تو موتی اہل بیت ہیں ہی۔ سب سے بڑا سرکش انسان ہے، سرکس نہیں کہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد۔ سب سے زیادہ تمرد کرنے والا یہ انسان ہے، وگرنہ حیوان تو تکویناً اہل بیت کو مانتے ہی ہیں، اگر وہ کچھ کر دیں بڑی بات نہیں ہے، جو مان رہا ہے کر رہا ہے۔ درخت تو تکویناً اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہی ہیں، اگر وہ کچھ کر دیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ سنگریزہ بھی تکویناً اہل بیت کی ولایت کو مانتا ہے، اگر وہ کلمہ شہادتین پڑھ دے بڑی بات نہیں ہے۔ بات وہاں پر ہے جو نہیں مانتے ہیں ان سے منوا کر بتائیں۔ کمال یہ ہے، اہل بیت کا بڑا معجزہ چاند کے ٹکڑے کرنا نہیں ہے، اس کو تو 2 ٹکڑے ہونا ہی تھا۔ اہل بیت کا بڑا معجزہ یہ ہے، اہل بیت عقل کل، ان کے عقل کی طرح کسی کی عقل نہیں، ان کے عمل کی طرح کسی کی عمل نہیں، عقل کل، علم کل، معرفت کل، لیکن ایسوں کے درمیان زندگی گزاریں جن میں نہ عقل ہے، نہ معرفت ہے، نہ علم ہے، ایسوں کے درمیان زندگی گزار کے ان کو راہ راست پر لے آئے، یہ اہل بیت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو نہ مانے اس کو منوا دینا یہ معجزہ ہے، وگرنہ اصول کافی کی حدیث ہے کہ ما کلم رسول اللہ قطو، رسول اللہ نے کبھی اپنی عقل سے بات ہی نہیں کیا، دنیا میں جب تک رہے اپنے عقل کے مطابق کبھی گفتگو نہیں کیا۔ بھئی اگر وہ اپنی عقل کے مطابق گفتگو کرتے یا ہمیں وہاں تک پہنچنا ہوتا
کہ جو ہم سے اور آپ سے محال تھا، یا پھر ان کو ہم تک آنا ہے تواضع میں، نبی نے اس راستے کو اپنایا، بندوں کے عقل کے مطابق بات کی. اس لیے امیر المومنین کی حدیث مشہور ہے. ابھی یہیں پر آپ دیکھیے جہاں اہل بیت نے اپنے عقل سے بات کی ہے وہاں کیا ہوا ہے. کتنی دیر امیر المومنین سے گفتگو کی آخری وقت میں؟ بہت کم رہا ہوگا. لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے 1000 باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے. اب آپ بتائیے اگر نبی نے نام لیا ہو 1000 باب کا، صرف نام، تب بھی وقت درکار ہے. ایک مختصر سی گفتگو ہوئی اور 1000 باب سیکھ گئے اور ہر باب سے 1000 باب نکال بھی لیا. یہ علی کا بھی کمال ہے کہ ہر باب سے 1000 باب بھی نکال رہے ہیں. یہ باب تھا کیا؟ ایک مسئلہ، نہ مسئلے کو باب نہیں کہتے، اسی کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. نتیجہ کیا دیا ہے علماء نے؟ کہا ہے جتنی اوقات ہے اتنے میں رہیے. ہماری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم وضو صحیح سے سیکھیں، نماز صحیح سے پڑھیں. ہماری اور آپ کی اوقات یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان انٹرفیئر کرے کہ انہوں نے کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا. وقت 2 منٹ کا اور 1000 باب سیکھ لیے اور انہی 2 منٹ میں ہر باب سے 1000 نکال بھی دیے. صلوات بر محمد. انسان اپنی اوقات میں رہے، اہل بیت کے پاس نہ جائے کہ کیا کہا امام رضا علیہ السلام کے سامنے. مامون نے کہا کہ اتنی آسان گفتگو آپ کرتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی صاحب کے بقول گدھے بھی سمجھ جاتے ہیں، اسی لیے مامون بولا تھا ایک صلوات پڑھے محمد. کہا اتنی آسان گفتگو، الفاظ گاڑے ہونے چاہیے، آدھی سمجھ میں آئے آدھی سمجھ میں نہ آئے تب سمجھا جائے گا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. امام نے فرمایا فصاحت. دیکھیے سب سے بہترین تعریف جو امام نے کی ہے فصاحت کی وہ یہی ہے. سب لنگڑے لولے ہو کر چل رہے ہیں فصاحت کی تعریف میں، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا امام رضا علیہ السلام سے پہلے شیعہ ہوں. لیکن فصاحت کی تعریف امام نے جو کی ہے وہ بہترین ہے. امام نے ایک فقرہ جو لوازم فصاحت تھا بیان کیا. کہا فصاحت یہی تو ہے کہ جیسے لوگ ہوں ویسی گفتگو ہو، تاکہ آپ کا بولنے کا بھی فائدہ ہو اور اس کے بیٹھنے کا بھی فائدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولے کچھ، سامنے والے سمجھے کچھ اور بیان کرے کچھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فصاحت یہ ہے کہ انسان جو بول رہا ہے اپنی بات پہنچا دے. امام نے فرمایا یہ فصاحت ہے. نبی بھی ایسے ہی کلام کیا کرتے تھے. اس کے بعد امام نے خطبہ دیا ہے توحید پر. استادنا العزیز آغا سیدان صاحب کہتے تھے 30 سال سے اس خطبے میں پھنسا ہوا ہوں، ایک لائن حل نہیں ہو رہی ہے، ایک لائن حل نہیں ہو رہی ہے کہ اس توحید کے معاملے میں امام کہنا کیا چاہتے ہیں. امام نے اسی مجلس کے بعد فوراً بیان کر دیا اگر تو ایسے الفاظ چاہتا ہے جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں وہ بھی کرنا جانتا ہوں. کر کے بتا دیا، سارے لوگ پریشان رہے. لیکن عزیزو فصاحت یہی ہے کہ عقل کے مطابق کلام کیا جائے. اب یہیں پر ایک واقعہ یاد آ گیا.
مامون ہی کا ہے. مامون کی ایک کنیز تھی. اشعار کوئی بھی سنتی وہ 2 بار سنتی یاد ہو جاتا تھا اس کو, چاہے کتنا بھی طولانی اشعار ہو 2 مرتبہ سنتی یاد ہو جاتا. مامون کا ایک غلام تھا, 1 بار سنتا تو یاد ہو جاتا, اشعار 1 بار سنتا یاد ہو جاتا. اور خود مامون کا بھی حافظہ قوی تھا, 3 بار کوئی چیز سنتا تو اس کو بھی یاد ہو جاتا. دیکھ رہے ہیں حافظہ. مامون نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ایسا اشعار لایا جائے جو مجھے یاد نہ ہو, اس کو انعام ملے گا. بڑے بڑے شاعر آئے, کہا سناؤ کون سا ہے. سنایا مثلاً 80 بند کا ایک قصیدہ سنایا. ہم میری بات کر رہے ہو, یہ تو میرے غلام کو یاد ہے. 1 بار سننے سے غلام کو یاد ہو جاتا تھا. کہا یہ تو میرے غلام کو یاد ہے. غلام سناتا. کہا غلام تو چھوڑو, میری کنیز کو بھی یاد ہے. یہ 2 بار ہو گیا. اب کنیز سناتی, کہتا اگر اطمینان نہیں ہے تو میں بھی سنا دوں. یہ بھی سناتا 3 بار. اب لوگ بڑا پریشان کہ ہم نیا نیا بنا کر لا رہے ہیں, یاد کیسے ہو جا رہا ہے اور یہ لوگ سنے کیسے ہوئے ہیں. اب جو چھوٹے موٹے شاعر تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میری فکر بہت بڑی ہو گئی ہے, دیکھیں میرے سے پہلے بھی اشعار کہے جا چکے ہیں. اور جو بڑے شعراء تھے وہ پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. خبر ہوئی دعبل خزائی کو. دعبل خزائی کون؟ جن کو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ دعبل روح القدس ہے جو تمہاری زبان سے بولتی ہے. دعبل خزائی وہ ہیں کہ جب امام کے سامنے گئے, قصیدہ پڑھنا چاہا, کہا مولا میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے آپ کی شان میں جس میں امام حسین کا ذکر ہے. امام نے فرمایا سناؤ دعبل. جناب دعبل نے سنانا شروع کیا. کہا ایسے نہیں, جناب دعبل دیہاتی تھے, گاؤں کے تھے, تو انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ دیہاتی زبان میں, عربی دیہاتی میں لکھا تھا, لیکن اتنا ہنر تھا کہ فی الفور اسی دیہاتی کو فصیح عربی میں پلٹا دیا. امام کے سامنے کہا دعبل ایسے نہیں, جیسے اپنے یہاں پڑھتے ہو ویسے سننا چاہتا ہے تمہارا امام. بس یہاں سے ایک درس ملا, ذکر حسین چاہے کسی بھی زبان میں ہو, امام زمانہ کو ویسا ہی پسند ہے جیسا اس زبان میں ایجاد کیا جائے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جناب دعبل نے وہ قصیدہ سنایا. امام نے فرمایا رک جاؤ. پردہ لگایا, پردہ لگا, عورتوں کو بلایا امام نے اپنے گھر کی. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھی اور دعبل خزائی نے قصیدہ سنایا. اور تاریخ میں ہے کہ امام چند مرتبہ غش کھا کر گرے. یہ دعبل خزائی ہیں جن کا یہ قصیدہ آج بعض جگہ پڑھایا جا رہا ہے اور معلقات سبعہ کا ریکارڈ توڑ چکا ہے. معلقات سبعہ وہ 7 قصیدے جو خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے قرآن کے جواب میں, اس کا ریکارڈ توڑ چکا ہے یہ جناب دعبل خزائی کا قصیدہ. وہ بھی سوچ کے بنا کے نہیں, فوراً فی البداہا. جناب دعبل آئے, آنے کے بعد سنانا شروع کیا. امام نے کہا اسی لہجے میں سنانا ہے جیسے اپنے گاؤں میں پڑھتے ہو. کہا مولا میں نے گاؤں میں پڑھا اپنے گھر والوں کے سامنے, باہر والے مجھ سے کہتے رہے کہ سناؤ کیا ہے. میں نے کہا پہلے میں اپنے امام کو سناؤں گا پھر تم لوگوں کو سناؤں گا, کیونکہ میں نے ان کے لیے لکھا ہے یہ. میں آیا ہوں آپ کے پاس یہ سنانے کے لیے. سنایا.
یہ ہے دہبل خزائی۔ امام نے پھر عطا کرنا چاہا، کہا مولا میں نے ان اشعار کو پیسوں کے لیے نہیں لکھا ہے، میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ دے دیجئے۔ کہا کیا چاہیے دہبل؟ کہا اپنا ایک پیراہن مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسی میں اپنا کفن بنا لوں اور کفن کی جگہ میں وہ پیراہن پہنوں۔ جناب دہبل کو وہ پیراہن امام نے دیا اور پیسہ بھی عطا کیا۔ کہا دہبل ان اشعار کے بدلے میں ہم نے یہ نہیں دیا ہے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی اس لیے دیا ہے۔ جناب دہبل وہ ہے، جب خبر ہوئی کہ مامون نے ایسا نقشہ ایسا گیم کھیلا ہے کہ ایک بار 2 بار 3 بار آتے ہیں اور دیہاتی زبان میں ایسے قصیدے کا انشاء کیا جناب دہبل نے کہ کنیز کو سمجھ ہی میں نہیں آیا، غلام سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اب کہا مامون سے کہ بتا اب تو سنا۔ کہا یہ میرے غلام کو پتا ہے؟ کہا کہہ دے سنانے۔ غلام سے کہا گیا، کہا میں نہیں جانتا۔ کنیز سے کہا گیا، کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ مامون نے بھی کہا کہ میں نے بھی نہیں سنا ہے۔ کہا جب ایسا ہے تو اب اپنی زبان کا پکا انسان ہے، وعدہ کیا تھا جائزہ دوں گا، تو اب جائزہ مجھے تیری مرضی سے نہیں چاہیے، اپنی مرضی سے چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا یہ جو امام رضا علیہ السلام ہے تو ان کو حکومت دے دے۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک میں نے یہ تیرا عذر مان لیا، تو چل اب اپنے خزانے سے آدھے خزانے کو مجھے دے دے۔ آدھا خزانہ مجبوراً دینا پڑا اور دہبل نے اس کا کیا کیا؟ جو غریب شیعہ تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے چاہنے والا۔ عزیزو اگر جناب دہبل جیسے چاہنے والے ہو جائیں تو پھر یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ مشکلات میں نہیں کہتا ختم ہو جائیں گی لیکن کم ہو جائیں گی، لیکن جناب دہبل جیسا فرد بھی چاہیے۔ بہرحال آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب 40 حسینی کے نام سے یہ تاریخ مشہور ہے۔ عزیزو 40 حسینی میں ہوا کیا؟ 40 ہے کیا؟ عزیزو یہ وہ 40 ہے جب ایک بچی باپ پر روتے روتے دنیا سے چلی گئی۔ زندان شام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا یزید رات میں اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ یزید سے کہا گیا حسین کی ایک 4 سال کی بچی ہے جو اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے اور اٹھ جاتی ہے۔ کہا جاؤ بابا کا سر دے آؤ۔ انصاف سے بتائیے اگر کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے والد کو یاد نہ کرے، اس کی تصویر نہ دکھائی جائے، وگرنہ وہ بچہ پھر سے بلک اٹھے گا اور یاد کرنے لگے گا۔ ارے یزید کی پلیدی دیکھیے، 4 سال کی بچی حسین کو خواب میں دیکھتی ہے۔ ارے سرے حسین بھیج دیا گیا، منہ پر منہ رکھ کر سوئی، بابا اب آئے ہو؟ ارے بچی کو تماچے لگے، کہاں تھے؟ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ بچی روتے روتے خاموش ہو گئی ہے۔
کیا سمجھا؟ ارے بچی کو نیند آ گئی ہے، کہا کوئی نہ جگائے، حسین کی یتیمہ سو گئی ہے۔ لیکن جب کوئی آواز نہ آئی، ایک مرتبہ بچی کو جگانا چاہا، ارے کیا دیکھا؟ جناب سکینہ نہ رہی، ارے بچی دنیا سے جا چکی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزو، جب رہائی ملی ہے اس قید سے تو سب جب باہر کی طرف نکلتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا ایک بی بی نہیں ہے اور ایک بی بی کم ہے۔ جناب رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ جناب زینب نے تلاش کرنا شروع کیا، ارے جناب رباب ہے کہا؟ ارے دیکھا زندان شام میں ایک قبر سے لپٹی ہے، بیٹا ماں تمہیں چھوڑے جا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ماں چھوڑے جا رہی ہے، اب آپ ذرا اندازہ لگائیے ایک نشانی حسین کی، 4 سال کی بچی، ارے کس دل سے امام سجاد نے زندان کو چھوڑا ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ارے یہی وجہ تھی جب کربلا میں یہ قافلہ 40 میں پہنچا ہے، زینب نے قبر حسین پہ خود کو گرایا، پہلا جملہ کیا کہا؟ بھیا زینب کو معاف کرنا، ارے جو امانت تھی وہ امانت چھوڑ آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آنے والے ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما۔ پالنے والے ہمیں صحیح معنی میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تمام شیعیان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہم تمام شیعیان حیدر کرار کے علم و درایت و رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ پالنے والے بانیان مجلس جو بھی ہیں ان کی جو بھی دلی حوائج ہے، جو بھی شرعی حوائج ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو بحق حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ دور فرما۔ پالنے والے تجھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا حسین یا حسین۔